السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم عزیز دوستوں، آج جس عنوان کو، جس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ایک بہت اہم عنوان ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ ظاہری آنکھیں تو ہماری کھلی ہوئی ہیں، لیکن دل کی آنکھیں اس وقت ہماری بند ہو چکی ہیں۔ ان دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، دل کے کانوں سے سننا پڑے گا، تب جا کے ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ کس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی؟ اپنی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ایک سوال ہے، اس ٹاپک کا ایک سوال ہے، کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا ہے سوال؟ کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اب اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے نزدیک یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ ہاں اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور وہ زندگی لامحدود زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ جب دوبارہ وہ زندگی شروع ہوگی تو یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں الا عشیۃ او ضحاہا نظر آئے گی، کہ دن کا ایک حصہ یا شام کا ایک حصہ ہم نے زندگی کو گزارا۔ یعنی 60 سال کی زندگی ہمیں دن کا ایک حصہ یا شام کا ایک حصہ نظر آئے گی، اتنی مختصر ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی تفصیلات ہیں، آگے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔ لیکن پھر دوسرا پہلو ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ، اور ایک وہ لوگ جو اس زندگی کے بعد کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے، جس کو میں نے قرآن کی آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی دنیاوی زندگی ہے، یہی ہے مرنا اور جینا۔ دوبارہ ہم پیدا نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ مغربی تہذیب پوری اس آیت کے اوپر صادق نظر آتی ہے۔ مغربی تہذیب کفر اور شرک سے تعلق رکھنے والے اہل دنیا اب ان کے سامنے تو یہی حقیقی زندگی ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نموت و نحیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کی دنیاوی زندگی ہی اصل ہے۔ تو اب ان کو اس زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، اس لیے کہ ان کو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، تو وہ چین اور سکون کی بات تو درکنار۔
یعنی چین اور سکون کی بات وہ کرے جس کو آگے والی زندگی کے بارے میں یقین ہو کہ اسے آگے والی زندگی میں پہنچنا ہے، لیکن جس کا وہم و گمان یہ ہے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اسی میں مرنا، اسی میں زندہ ہونا ہے، اس کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ اسی زندگی کے اندر چین بھی تلاش کرے گا، سکون بھی تلاش کرے گا، سارے آرام اور ساری آسائشیں تلاش کرے گا کہ کس طرح سے میں اچھے کھانے کھا لوں، کس طرح سے میں اچھی زندگی بسر کروں، کس طرح سے میری جیبیں پیسوں کے ذریعے سے فل ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی وہ شروع ہوگی جس کے اندر اگر اس زندگی کے اندر مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر، نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کر اگر مشقتوں کے ساتھ یہ زندگی گزاری ہوگی تو اس کا چین اور سکون آنے والی جو لامحدود زندگی ہے اس میں اس کو ملے گا۔ تو وہ اس زندگی کے اندر مشقتیں بھی اٹھائے گا، پیسے نہیں ہیں تو اس پر بھی صبر کرے گا، کھانے پینے کے ذرائع نہیں ہیں، یعنی حرام ذرائع اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس ذرائع سے تم خوب کما سکتے ہو، لیکن وہ حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں، اس مرنے کے بعد جو میری زندگی، حقیقی زندگی جو شروع ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے اس کے اندر سکون اور آسائشیں ملیں گی، اس کا یہ یقین ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اس زندگی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے اندر چین اور سکون کے تلاش کرنے میں اپنی زندگیوں کو کھپا رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی ریاضات کے طریقے سے، کوئی مراقبے کے اندر ڈوب کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تپسیاں کی جاتی ہیں کہ چین اور سکون ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، اتر جائے۔ ان کی زندگیوں کے اندر چین اور سکون پیوست ہو جائے۔ اور ان کے قدم بقدم، ان کے نقش قدم پر، یعنی مغربی تہذیب کے نقش قدم پر جو زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر آج پورا عالم اسلام، چاہے وہ ہمارا ملک یا ہمارا پڑوسی ملک یا اور دوسرے مسلم ممالک ہوں، وہ ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ ایک حریص ان کو بنا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور پورے مسلم ممالک ان کے قدم بقدم یہ کہہ کر اور یہ آواز ان کے ساتھ بلند کر رہے ہیں کہ ہاں، یہ دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے۔ چنانچہ آج پیسے کی بھوک مٹتی نہیں، لباس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، آسائش اور آرام کی جو طلب ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، غور کریے، اپنے خود معاشرے کے اندر غور کریے۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آ جائے گی، کھلی ہوئی، ایک دم صاف کھلی کتاب کی طرح، کہ آج 200 روپے پر ڈے کمانے والا آدمی نہیں بلکہ لڑکا، 150 روپے پر ڈے کمانے والا لڑکا، کسی میکینک کے دکان پر کام سیکھنے والا یا کام کرنے والا لڑکا، یا کوئی چھوٹی سی چھوٹی ملازمت کرنے والا لڑکا، اس کی سوچ پورے ہفتے یہ ہوتی ہے کہ آئندہ مجھے پیمنٹ ملے گا تو فلاں پینٹ میں خریدوں گا جس کے اوپر 5-6 کٹ کے نشان لگے ہوئے ہوں گے، 5-6 جگہ سے وہ پھٹی ہوگی۔ وہ پورے ہفتے اس سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ سنیچر کو جب پیمنٹ ملے گا، اتوار کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی منانے فلاں ہوٹل جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مغربی تہذیب کے قدم بقدم وہ چل رہا ہے کہ بھوک کی پیاس، لباس کی پیاس، اپنے آپ کو دوستوں کے سامنے بڑا دکھانے کی پیاس اس کو گھیرے ہوئے۔ نہیں ہے ایسا کیا؟
بڑی کمپنی کے اندر کوئی مینیجر کا کام کر رہا ہے تو اس کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ میرے پاس جو چھوٹی گاڑی ہے کس طرح سے میں اس پیمنٹ کو جمع کر کر ایک بڑی اور اعلیٰ قسم کی گاڑی خرید لوں. جس کو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کے اندر اس جملے کو پرویا ہے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. کہ ایسے اندازہ نہیں ہوگا. آپ بیٹھیے اس گروپ کے اندر جو صبح سے شام تک کمائی کے اندر لگنے کے بعد شام کو آ کر ایک دوستوں کا گروپ جمع ہوتا ہے کسی ہوٹل میں، چائے کی ہوٹل میں، کھانے کی ہوٹلوں میں، کسی محلے کے پٹیے پر وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پر وہ گروپ جمع ہوتا ہے، اور سنیے ان کی روزمرہ کی باتوں کو. یا وہ کسی سیاسی لیڈروں کے اوپر وہ گروپ بات کر رہا ہوگا، یا کسی نئی چیز جو وجود میں آ رہی ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، زندگی گزارنے کے اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے اعتبار سے ہو، ان کی گفتگویں وہی چلیں گی. ان میں کوئی اگر سیاسی اعتبار سے بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو گفتگو یہ نہیں ہوگی کہ کس طرح سے ہم خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، خدا کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کریں. اگر فلاں غلطی ہماری قوم کے اندر ہو رہی ہے تو ہم کیسے اس کو سدھاریں، اگر ہمارا معاشرہ بے نمازی ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے نمازی بنائیں. ان کی گفتگو اس طرح کی ہوئیں گی نہیں، بلکہ ان کی گفتگو یہ ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا کہ صاحب کس ہوٹل میں چلنا ہے، کس فارم ہاؤس پہ چلنا ہے، کون سی کپڑے ہمیں نئے خریدنا ہے. تو یہ زندگی کا معمول اور یہ زندگی کا ہمارے معمول بن چکا ہے. کیا پیاری بات کہی ہے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی. اگر اس جملے پہ ان دو لائنوں پر غور کر لیا جائے نا تو بہت ساری باتیں ان کے اندر پوشیدہ اور چھپی ہوئی. آج سے کچھ سال پہلے ماحول یہ تھا کہ خدا طلبی لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور آج کا سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی بیماری یہ بن گئی ہے کہ مذہبی بے حسی لوگوں کے اندر، علم طلب کی بے حسی لوگوں کے اندر آ چکی ہے کہ کوئی گروپ اس پر تبصرہ کرتا ہوا نہیں نظر آتا کہ وہ علم کی طلب کے لیے کوئی مذاکرے کر رہا ہو، کسی دینی بات کے اوپر اس کے مذاکرے چل رہے ہوں. آپ یقین آئے گا آپ کو اس بات پر میری، اور آپ جب اس بات پر میری غور کریں گے تو آپ اس کو 100% کامیاب پائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، مثال کے طور پر ایک نوجوان آتا ہے کسی عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب، عالم صاحب، یہ مسئلہ ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو اس کا یہ سوال کرنا پتہ ہے آپ کو کیوں ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو اس کا یہ سوال کرنا کیوں ہوگا؟ اس کا یہ سوال کرنا ان دوستوں کی بنیاد پر ہوگا جن دوستوں کے گروپ میں وہ رات میں بیٹھا تھا اور وہاں کوئی ایسی بحث چھڑی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ صحیح ہے، اور پھر وہ اس بات کو درست کروانے کے لیے وہ عالم صاحب یا مفتی صاحب کے پاس آتا ہے. آج اگر چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں آپ تو شاید کوئی مل جائے کہ جو خالص کسی مسئلے کے اوپر اکیلا بیٹھ کر غور کر رہا ہو اور اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو وہ آ کے پوچھنے والا ہو. نہیں ملے گا آپ کو. اور آپ خود ان کی زبانی سنیں گے، صاحب وہ دوستوں میں بحث چل رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ حدیث غلط ہے، آپ بتائیے صحیح کیا ہے.
لیکن کوئی نوجوان یا کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو خود بذات خود غور کر رہا ہو کہ اس مسئلے میں اور کوئی مسئلہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، کوئی حدیث وہ پڑھ رہا ہو بیٹھ کر اور وہ حدیث اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اور وہ پوچھنے آیا ہو۔ بہت کم چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تب شاید مل جائے کوئی۔ تو دینی جو بے حسی آج جو سب سے بڑا مرض بن گئی ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ بڑی کیا باتیں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ پوری کتاب آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے۔ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے، ایک ایک بات ان کی لکھی ہوئی ایسی ہے جو بالکل اس وقت بالکل ہو بہو صادق نظر آ رہی ہے کہ ہاں بالکل جو اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی اسی کے مطابق آج میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ جس کو ہم اس کو سنا رہے ہیں، ہم اس کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں جو پانی کا طالب ہی نہیں ہے، جو اگر کسی چیز جس کے کانوں نے سننے کی جو حس ہوتی ہے وہ کھو چکے ہوں، جس کے کان سننے کی حس کھو چکے ہوں، اس کو کیا چیز سنائی آ سکتی ہے؟ جو آنکھیں دیکھنے کی حس کھو چکی ہوں، اس کو دنیا کے رنگ، دنیا کے الوان، دنیا کی رنگ و زینت کیا نظر آئے گی؟ اسی کے بارے میں قرآن کا ارشاد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کہ کتنی نصیحتیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس بارش کی طرح ہوں جس کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ زمین جس کے اوپر مجھے برسایا گیا میری مثال بارش کی طرح ہے، اور میں 3 قسموں کی زمین کے اوپر وہ بارش ہوتی ہے۔ ایک زمین کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے اور اس سے وہ زمین بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی اس سے پیڑ پودے، پھل پھول، اناج غلے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک زمین کی قسم وہ ہے جو چٹیل میدان کی طرح ہے، جو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جانور آ کر اس سے پی رہے ہیں، انسانوں کا گزر اس سے ہو رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک زمین کی قسم وہ ہے جو چٹیل اور پہاڑی علاقے کی طرح ہے کہ نہ تو وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پانی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ تو ہم کس کو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی حس باقی ہے یا سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے تبصرے روزمرہ کے انہی باتوں پر ہوں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، یا ہمارے تبصرے ان باتوں پر ہوں گے کہ ہمیں آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی؟ کس زندگی کو خوشگوار بنانا ہے؟ کہ ان پر تبصرے ہوں گے یا ان پر تبصرے ہوں گے؟ آج سے 1200 بلکہ 1034 میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد سے ہندوستان کے اندر آج سے 400 سال 200 سال پہلے تک یہ چیز باقی تھی کہ لوگ جوک در جوک بزرگوں کی صحبت میں جاتے تھے اور ان سے نئی ایک زندگی شروع کرتے تھے، ان سے بیعت کرتے تھے، ان سے ایک نئی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے، توبہ کرتے تھے ان کے ہاتھ پر۔ وہ سب کچھ آج ختم ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک جگہ بنارس کا تو لکھا ہے کہ وہاں جب سید شہید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں پہنچے تو گاؤں گاؤں کے لوگ، ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر روزانہ توبہ کرتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ان کی نئی زندگی کو شروع کرنے کا فیصلہ لیتے کہ اب ہمیں دین کے مطابق زندگی کو شروع کرنا ہے۔ تو بنارس کا لکھا ہے کہ بنارس کے اسپتال کے مریضوں نے یہ خبر ان تک پہنچائی کہ آپ
ہم معذور ہیں، کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، لہذا آپ تھوڑی سی ارزانی کر کے، تھوڑی سی مشکل ہمارے لیے برداشت کر کے، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، تاکہ ہم آپ سے بیعت ہو کر اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر کے نئی اسلامی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا کچھ عزم مصمم کریں، کچھ فیصلے لیں۔ یہ موجود تھا، لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا روزانہ کا جو معمول ہے، نمازوں کے چھوڑنے کا، دین سے بے رغبتی کا، طلب علمی کے شوق کے ختم ہو جانے کا، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مغربی تہذیب ہمارے اوپر حاوی آتی جا رہی ہے، جس کو ایک شاعر نے کہا ہے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ بتائیے کسی گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہو کہ خانقاہوں میں جانا منع ہے، جماعتوں میں جانا منع ہے، دین کے کاموں کے اندر حصہ لینا منع ہے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا منع ہے، تو بتائیے کہ پہلے تعلیم کا ایک جو شوق تھا، ایک جذبہ تھا، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ ایسا تھا کہ بچے جو ہوتے تھے ان کے ماں باپ ان بچوں کو ان کے استادوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور ایک جملہ جو ایک پیٹرن جملہ تھا وہ کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ ہڈی ہڈی ہماری، گوشت گوشت آپ کا، اب جو چاہیں آپ اس بچے کے ساتھ کیجیے، ہمیں تو اس کو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ چاہیے، نیک اور صالح چاہیے۔ آپ سنیے، وقت نہیں ورنہ سناتا پورا واقعہ، آپ سنیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبانی۔ اگر یقین مانیے، اگر آپ نے دل سے اس کو سن لیا تو شاید آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں کچھ فیصلے لینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری چیز ہے۔ آج اگر ایک لکڑی مار دو بچوں کو تو ماں باپ آ کر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے بچے کو ہاتھ کیسے لگا لی، ڈانٹ دو تو چڑھائی ہو جاتی ہے استادوں کے اوپر۔ بتائیے کیا ایسے زمانے کے اندر کیا بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ کہ ہمارے اندر علمی شوق ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھیے مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھیے آپ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، کیا باتیں انہوں نے لکھی ہیں دل کی گہرائیوں سے، تاکہ آدمی کچھ فیصلے لینے پر مجبور ہو، کچھ علمی لیاقت اس کے اندر پیدا ہو، کچھ دین سے رغبت ہو اس کے لیے، اس کے دل میں دین کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر بہت غور کرنے کی، توجہ دینے کی، اور اپنے گروپ کے اور اپنے سوسائٹی کے ماحول کو کسی طرح سے ان مغربی تہذیبوں کے رخ سے بدل کر اسلامی تہذیبوں پر لا کر رکھنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔